الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادر عزیز، انور بھائی اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں حضرات نے مل کر اس نئی مسجد، بابو بھائی کو ابھی نام پوچھا، مسجد خدیجہ کی دعوت دی. یہ ان حضرات کی دینی فکروں کا نتیجہ ہے. کٹھور حاضری ہوئی تھی ایک بیان کے سلسلے میں، وہاں ان حضرات نے آپ کی مسجد کی فکر فرمائی. دین کی فکر بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان والے کو سب سے بڑی فکر اگر ہونی چاہیے تو دین کی ہونی چاہیے. کیونکہ روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ ہر جاندار کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ نے فرمایا. اور حدیث شریف میں بھی ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا. دنیا سے کوئی آدمی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جاتا جائے گا نہیں. اپنی روزی پوری کر کے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی روزی ضرور پہنچائے گا. ایک حدیث شریف میں ہے،
کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو 4 چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ عمل، کیا عمل کرے گا، اعمال کی بڑی اہمیت ہے، اچھے اعمال کرے گا برے اعمال کرے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اجل، یہ دنیا میں کتنا جیے گا، اس کی زندگی کتنی ہے وہ طے کرا کے آیا ہے انسان، وہ زندگی پوری کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ رزق کتنا استعمال کرے گا، کتنا کھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں۔ کتا بیل گاڑے کے نیچے چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بیل گاڑا میں چلا رہا ہوں۔ آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ حقیقت میں کما رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو روزی اس کی لکھی ہے وہ اس کو مل رہی ہے اور وہ دی جا رہی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، یہ دنیا سے بدبخت ہو کے جائے گا کہ نیک بخت ہو کے اٹھے گا؟ یہ نیک بخت ہو کے جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے پھیلا رکھے ہیں، اپنی کتاب عطا فرمائی، آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر احکام پھیلائیں، پھر قرآن سمجھانے والے علماء پھیلائیں، پھر دعوت کا کام پھیلایا، پھر دین کی فکروں والوں کو پھیلایا۔ وہ سب رات دن ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی فکر آخرت کرو، اللہ کے دین کی فکر کرو۔ جس نے فکر عقبہ کر لی اور آخرت کی فکر کر لی، اللہ تعالی اس فکر پر اس کو ڈھال دیتے ہیں اور وہ اعمال آخرت کی فکروں والے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ نماز کامیابی کا راستہ ہے۔ ابھی مؤذن نے پکار کر کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، جمعہ فرض ہے، اور جو فرض نمازیں ہیں ان کے لیے اذانیں ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے، اس کے لیے اذان اقامت نہیں، اور جمعہ کی نماز فرض ہے، اس کے لیے اذان پکاری جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے تو سب کاموں کو چھوڑ دو۔ ابن عباس تو فرماتے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، کتاب لکھ رہے ہیں تصنیف کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، مسجد کی طرف چلو، کاروبار بھی چھوڑ دو۔ جمعہ ایک خاص قسم کے تمدن کا خواہاں ہے، وہ شہروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جمعہ ہو جانے کے بعد بھی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ سے فارغ ہو گئے، کام میں لگ گئے، تجارت کر رہے ہیں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر زبان کے اوپر کثرت سے کرو۔ جمعہ کے مبارک دن میں درود شریف کثرت سے حضور پر بھیجو۔
تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان والے کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اب کامیابی کا طریقہ بتایا، دیکھیے کیا کہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے دنیا سے اس کا جانا طے ہے، وہ اپنا وقت پورا کر کے جائے گا۔ الا یا صاحب القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، کتنے بھی بڑے فلیٹ میں، محلات میں، شاندار حویلیوں میں رہتا ہو، لیکن ایک دن اس کو مٹی کے نیچے جا کے سونا ہے۔ فرش مخمل پہ سونے والو جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ برزخ میں رونا پڑے گا۔ ابھی سے فکر اوڑیں گے تو جا کر کے، بھائی ہماری بچی پیدا ہوتی ہے اس دن سے ہم کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہ جوان ہوگی، اس کی شادی کرانی ہے، اس کی تیاری کرتے ہیں، چیزیں جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، رقم جمع کرتے ہیں، رشتے تلاش کرتے ہیں۔ جوان لڑکا ہوا تو اس کے لیے برسوں پہلے فکر کرتے ہیں، حج کے لیے جانا ہے برسوں پہلے فکر کرتے ہیں، آخرت کا سفر یقینی ہے اس کے لیے پہلے سے فکر کرنی ہے، آخرت کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک چرواہے سے کہا بکری بیچتا ہے؟ کہا میں رکھوالا ہوں، مالک نہیں ہوں بکریوں کا کہ بیچ سکتا ہوں۔ کہا بیچ دے، پیسے لے لے، تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا این اللہ، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خیال اور یہ دھیان، اس کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایمان والے کو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ ایک چھوٹا سا سفر آدمی کرتا ہے تو تیاری کرتا ہے، بیگ لیتا ہے، اس میں سامان رکھتا ہے، چیزیں تیار کرتا ہے، بھائی سفر میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی وہ تمام لے کے چلتا ہے۔ جتنا لمبا سفر اتنی لمبی تیاری کر کے چلتا ہے۔ آخرت کا سفر کتنا لمبا ہے، لوٹ کر وہاں سے آنا ہی نہیں، آگے ہی آگے جانا ہے، آگے ہی آگے جانا ہے۔ برزخ آئے گی، قبر آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر آخرت آئے گی، پھر جنت یا جہنم ہمارے سامنے ہوگی، اور وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہاں تعویذ دیجیے، کیونکہ یہاں لوگوں کو بس یہ ہے کہ ہر کام تعویذ سے ہی ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کا نام لو، وظائف پڑھو، وظیفہ بتاتے ہیں، اللہ کا نام بتاتے ہیں کہ تم پڑھو پہلے سے۔ اس کو بتایا سورہ اخلاص پڑھ، اخلاص اس کو معمولی لگتا ہے اخلاص، حالانکہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا یہ 1/3 قرآن کریم کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پورا پڑھ لیا کسی نے تو اس نے گویا 10 پارے قرآن کریم کے پڑھ لیے۔
اور 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کے جو دوسرے بینیفٹس ہیں، دوسرے جو فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ملیں گے، وہ الگ۔ اب اس نے تعویذ مانگا، تو تعویذ کیا کہ بھئی میں یو کے جا رہا ہوں۔ کیا کرے گا یو کے جا کے؟ تو کماؤں گا پیسہ، نوٹ تعویذ بناؤ۔ میں نے کہا کس سلسلے کا تعویذ بنانا پڑے گا؟ تو کہا تعویذ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرویو والا ہے وہ 100 سوال پوچھنے کا ہے، میرا دماغ کمزور ہے، میرے کو کوئی یاد رہتا نہیں، ایسا تعویذ بناؤ کہ مجھے طوطے کی طرح 100 سوال یاد ہو جائے، فر 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 وہ پوچھتا جائے میں جواب دیتا تھا، وہ پوچھتا جائے میں جواب دیتا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر ویزے کا ٹھپا لگ جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ انگلینڈ سے جو آتے ہیں ان کو پوچھو کہ کتنی محنت کر کے ان کو پیسہ ملتا ہے، کہیں بیٹھے بیٹھے لڈو تیار نہیں ہوا، وہاں بھی محنت کرنی پڑتی ہے دنیا بھر کی۔ یہاں تو آپ گھر میں ملازم بھی رکھ لیتے ہیں، وہاں تو ملازم بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، خود ہی سب کام کرنا پڑتا ہے، پلیٹیں بھی دھونی پڑتی ہیں اور پیالے بھی دھونے پڑتے ہیں، اور کچن کے اندر کام بھی کرنا پڑتا ہے اور پوچھا بھی مارنا پڑتا ہے، مزدور بن جانا پڑتا ہے۔ یہاں کا ایک بہت بڑا تاجر انگلینڈ جانے کے لیے تیار ہوا، میں نے کہا یہاں تیرے پاس 100 نوکر ہے، وہاں تو 100 نوکروں کے بیچ میں تیرے کو کام کرنا ہے، نوکر بن کے کام کرنا ہے، بول منظور ہے؟ تو کہ منظور نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہاں پڑا رہے، یہاں کہیں بھوک مرا نہیں ہے، یہاں 100 کروڑ لوگ کھا رہے ہیں۔ رزاق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، جو وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا، اور یہاں بھی کروڑ پتی لوگ پڑے ہیں، اللہ نے بہت مالدار لوگ رکھے ہیں۔ تو تعویذ ایسا دیجئے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، اس کا دماغ معاف ہو جائے اور یہ سکہ لگا دے مجھے، ایسا تعویذ دیجئے۔ اب اس کو سورہ اخلاص یاد نہیں، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے اس کو معلوم نہیں، اس کو قل اعوذ برب الفلق یاد نہیں ہے، اس کو انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں ہے۔ آج تک اس اللہ کے بندے نے اس کی فکر نہیں کی، اس کو کومنٹری یاد ہے، اس کو کون سا کرکٹر 0 پہ آؤٹ ہوا اور کون سا 100 پہ آؤٹ ہوا اور کس نے کتنی سینچریاں لگائی وہ سب یاد ہے، لیکن میرے محبوب کی کتنی بیٹیاں تھیں وہ اس کو یاد نہیں۔ ہم حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، سرکار سے محبت رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، یہ 30 پاروں میں کیا لکھا ہے ہم نے کبھی غور کیا، کبھی فکر کی ہے اس کی؟ سب سے بڑی فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ہم کو سب سے بڑی فکر آخرت کی کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم انگلینڈ کے 100 سوال کی تیاری کرتے ہیں، 3-3 4-4 مہینے گوکھڑ پٹی کرتے ہیں، رٹڑیاں کرتے ہیں، لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بند ہونے کے بعد برزخ کا زمانہ آئے گا، قبر کا زمانہ آئے گا، اور 3 سوال اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھے جائیں، ڈیفینیٹلی 3 سوالات، اور یہ سوال آؤٹ کر دیے گئے۔ بھائی جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے سوال آؤٹ ہوتے ہیں تو اخباروں کے اندر آ جاتا ہے کہ بھائی سوال آؤٹ ہو گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال آؤٹ کر دیا۔ کیا فرمایا؟
یوں فرمایا کہ 3 سوالات ہوں گے، 3 سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال ہوگا کہ دنیا میں تم نے 70 سال کھپائے، لیکن کبھی اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق جوڑا، کوئی تعلق رکھا، اللہ پر کامل ایمان لائے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون تھا دنیا میں؟ کس کو رب بنا کے چلے؟ دکانوں کو، کاروبار کو، چیزوں کو، اشیاء کو، اسباب کو ارباب کا درجہ دیا تھا تم نے؟ اللہ کی ذات پر تم نے کتنا اعتماد کیا اور یقین کتنا کیا تم نے؟ اللہ کو اپنا رب مانا کہ نہیں؟ اپنا پروردگار، اپنا پیدا کرنے والا، اپنا سرجنہار مانا کہ نہیں؟ جب مانا تو اس کا کام کتنا کیا تم نے؟ بھئی آدمی جس کے یہاں سروس کرتا ہے اس کا کام کرتا ہے، تو جب تم اللہ کے بندے ٹھہرے تو پھر کام اللہ والا کرنا چاہیے۔ ایک دیندار آدمی تھا، پہلے زمانے کے اندر غلام بکا کرتے تھے، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ اب تو غلامی کی پرتھا جو ہے اسلام ہی کی برکت سے الحمدللہ ختم ہوئی۔ اسلام نے بہت سے موقعوں پر غلاموں کو آزاد کرو، یہاں تک کہ سورج گرہن ہوا تو فرمایا غلام آزاد کرو، چاند گرہن ہوا فرمایا غلام کو آزاد کرو، کفارہ دینا ہے غلام کو آزاد کرو، روزے کا کفارہ ہے غلام کو آزاد کرو، کفارہ زہار ہے غلام کو آزاد کرو۔ تو غلاموں کو آزاد کرنا، انسان آزاد پیدا ہوا، اس لیے ہم نے دیش میں آزادی کی لڑائی لڑی۔ ہمارے علماء نے بتایا کہ بندے دنیا میں آزاد پیدا ہوئے ہیں، وہ خالی ایک اللہ کے غلام بنیں گے، باقی کسی اور کے غلام نہیں۔ تو بندوں کی غلامی سے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غلام بن کے زندگی گزارو، اللہ کے سچے اور پکے غلام بن جاؤ اور اس کی غلامی میں زندگی گزارو۔ جب تم نے پروردگار کو، تو وہ بازار سے بیچارہ غلام لایا ہے، کام کے لیے لایا تھا کہ گھر میں کام کرے گا، محنت کرے گا۔ اس کو لانے کے بعد پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلام کا نام نہیں ہوتا، غلام کا نام تو مالک جو رکھ دے وہی نام۔ اچھا بھائی تو کیا کھائے گا؟ فرمایا غلام کا اپنا کوئی کھانے کی چوائس نہیں ہوتی، اس کا کوئی مینیو نہیں ہوتا، اس کو تو مالک سوکھی روٹی دے دے تو وہ بھی وہ کھا لے۔ غلام کا اپنا کھانا اور اپنی کوئی پسند نہیں ہے، نام کی کوئی چوائس نہیں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، وہ جیسا رکھے، جہاں رکھے، جس طرح رکھے اس طرح سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کو دنیا میں میں نے اپنی غلامی اور بندگی کے لیے بھیجا ہے، تمہارا کام ہی رات دن بندگی کرنا ہے، بیچ میں سے تم کماؤ، روزی میں حاصل کرو، محنت کرو، اور اصل تمہارا نقطہ نظر اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اور یہ شاندار مسجد آپ نے بنا دی، بہترین مسجد بنانے والوں نے بنائی، اب یہاں کے حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، اور آپ چلے جائیں گے دنیا سے، یہ عمر ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کی نسلوں کے اندر دین آئے اور نسلیں مسجد میں نماز پڑھنے والی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو نمازیں سکھاؤ، مکتب کا نظام بناؤ، ان کو قرآن کریم پڑھاؤ اور اس کی اچھی فکریں کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم میں سے ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کے معنی کل کے، کل آئندہ کل کے لیے کیا تیاری۔ آئندہ کل سے مراد علماء فرماتے ہیں زندگی کے بعد آنے والی زندگی، مرنے کے بعد جو نئی زندگی آنے والی ہے۔ دنیا کے لوگ وہ زندگی کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں ہم انجوائے کرنے آئے ہیں،
مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو اور ختم ہو جاؤ۔ اور مسلمان تو فکر آخرت لے کر دنیا میں جیتا ہے کہ جیسے ہی میری یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی میرے سامنے برزخ کا معاملہ آ جائے گا، ایک بڑی دنیا کے اندر مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی کا آخری دن برزخ کی زندگی کا پہلا دن ہے، وہاں سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ ہاں آیت تو میں یہ پڑھ رہا تھا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے چاروں طرف آگ ہے بھائی، ہم کو تو کہیں آگ نظر نہیں آتی، ہم تو بڑے مزے سے زندگی جی رہے ہیں، ہم کو تو کہیں آگ نظر نہیں آئی۔ آگ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر گناہ سبب آگ ہے۔ نظر غلط جگہ پر جا کر لڑ گئی، نگاہوں کی آگ ہے۔ زبان سے غلط جملہ نکال دیا، آگ ہے۔ کانوں نے غیبت سن لی، آگ ہے۔ زبان نے حسد کینہ کپٹ کی بات نکالی، آگ ہے۔ ہاتھ سے غلط جگہ پر چھو لیا، آگ ہے۔ گناہوں کی طرف قدم بڑھا دیا، آگ ہے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں کہاں لے جائے گی؟ آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ مسلمان یا دنیا کا انسان دو ہی قسم کے قدم اٹھاتا ہے، یا قدم جنت کی طرف اس کا اٹھ رہا ہے یا اس کا قدم جہنم کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اگر اللہ کا کوئی حکم پورا کر رہا ہے تو وہ جنت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، اور اگر شیطان کو راضی کرنے والا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جہنم کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ آج نماز کے لیے ہم لوگ گھر سے نکلے، وضو بنایا گھر سے نکلے، یہاں آئے وضو بنایا گھر سے نکلے، جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، درجات کی بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلمہ۔ یہ لوگ مسجد نبوی سے دور رہتے تھے، ایسے پوائنٹ پر رہتے تھے جہاں سے لوگ مدینے میں آتے تھے، وہاں رہتے تھے، تو ذرا دور تھا مسجد نبوی شریف سے۔ ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی شریف کے پاس کوئی جگہ بک رہی ہے، تو انہوں نے سوچا اپنے یہاں کا گھر بار بیچ دیتے ہیں اور حضور کے قریب میں چلے جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے پاس مکان لے لیتے ہیں۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور ناراض ہوئے۔ قریب کیوں آ رہے ہیں؟ صحابہ کو تعجب ہوا، مسجد کے قریب آ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ فرمایا اتنی دور سے جب چل کر آتے ہیں تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، درجات بڑھاتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک چونکہ علماء موجود ہیں اس لیے ایک حکمت اور بھی بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بنو سلمہ ایسی جگہ پر رہتے تھے، بنو سلمہ ایسی جگہ پر رہتے تھے کہ انٹری میں کوئی بھی حملہ کرنے والا جو ہے بنو سلمہ کے ہوتے ہوئے آنے سے لیے سوچتا تھا، مدینے میں حملہ کرنے کے لیے سوچتا تھا، کیونکہ یہ بڑی جنگجو اور بہادر قبیلہ تھا۔ اس لیے حضور چاہتے تھے کہ ان کا پوسٹنگ مدینے کے اس علاقے میں رہے تاکہ آنے والا دشمن جو ہے آنے کے بارے میں غور کرے۔
سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب مسجد کے لیے چلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھا کر مسجد میں چلے جائیے. ہم لوگ کچھ اور سوچتے ہیں, اللہ والے کچھ اور سوچتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آثار قدم گنے جاتے ہیں, قدم گنے جاتے ہیں اور ان کے نشانات گنے جاتے ہیں. میں وضو کر کے نکلا ہوں, نماز کے لیے نکلا ہوں, ہر قدم جتنے زیادہ قدم ہوں گے ظاہری بات ہے کہ اتنا اجر اور ثواب ملے گا. اور جیسے دنیا دار قدم قدم پر پیسہ ڈھونڈتا ہے, ایمان والا قدم قدم پر اجر ڈھونڈتا ہے, ثواب ڈھونڈتا ہے کہ مجھے ثواب کہاں سے ملے گا, مجھے اجر کہاں سے ملے گا. تو 3 سوال قیامت کے دن ہونے والے ہیں. ایک سوال کہ تم نے رب کس کو بنا کر زندگی گزاری, کبھی ماتھا ٹیکا اپنا اللہ کے گھر میں آئے تو, کبھی اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا تم نے, لوگوں سے مانگتے رہے, اللہ سے نہیں مانگا تم نے. تمہارا نبی کون تھا, کس کو فالو کر کے زندگی گزارتے تھے, یہ سوال آؤٹ کر دیے اللہ نے. اور جوابات کے لیے علماء موجود ہیں, جوابات کے لیے احادیث موجود ہیں, جوابات کے لیے قرآن کریم پورا 30 پارے موجود ہے, اس میں اس کے جوابات موجود ہیں. نماز میں آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے الہ العالمین مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. سوال کرتا ہے سورہ فاتحہ میں, جواب کے اندر پھر قرآن کریم پڑھنے کا حکم اللہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ہدایت کا سامان ہے, جو بھی آیت لے لو ہدایت دینے والی ہے, راہ راست بتانے والی ہے. یعنی کہ آیتوں میں سے کوئی آیت جو ہے وہ ہدایت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے نہیں. قرآن کریم کی مجموعی تمام آیات جو ہیں وہ ہدایت ہیں. تو دین کیا لے کے آیا, یہ سوال ہونا ہے آخرت میں. وہ سوال کی دوستوں ہمیں فکر کرنی چاہیے, اور اسی فکر کے سلسلے میں دعوت کے ساتھی محنت کرتے ہیں, چلتے ہیں. یہ علماء مکتب کے اندر ہمارے بچوں کو سر جوڑ کر لے کر بیٹھتے ہیں, ان کی آخرت بن جائے. ہم سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ سے مانگ کر اولاد لی تھی, جب اولاد آ گئی تو تم نے ان کو دنیا کے کام کا بنایا لیکن جنت کے کام کا بنایا. دنیا میں ان کا مکان بن جائے اس کی فکر تم نے کی, لیکن کیا تم نے ان کا آخرت میں مکان بن جائے, جنت میں مکان بن جائے, وہ کامیاب ہو جائے, اس کے بارے میں فکر کی؟ ہر ایمان والے کو اس کی فکر کرنا ہے. اور اسی کے فکر کے سلسلے میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سچی فکر نصیب فرمائے اور دین کا غم اور دین کی تڑپ اللہ تعالی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.